السلام علیکم۔ پاکستان کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز کہ جناب عمران خان پر حملہ کیا گیا ہے، گولیوں سے حملہ کیا گیا ہے عمران خان پر، اور عمران خان گکھڑ کے قریب پہنچے ہوئے تھے جہاں پر ان کے اوپر گولیوں سے حملہ کر دیا ایک شخص نے، اور اس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور چند زخمی ہوئے، جن زخمیوں میں عمران خان بھی ہے۔ عمران خان کی ٹانگ پہ زخم آیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی بچ گئی ہے اور ان کو کوئی سیریس انجری نہیں آئی۔ ابھی ان کو ہسپتال بھی پہنچا دیا گیا ہے، اور ہسپتال کے بعد اب ان کا سی ٹی سکین کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو کیوں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، اور کیا کوئی گولی نے کوئی ہڈی کا نقصان کیا ہے نہیں۔ بظاہر عمران خان حشاش بشاش لگ رہے تھے، اور ان کو جو ہے جب کنٹینر سے گاڑی میں منتقل کیا گیا تو وہ ویوز بھی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی اور وہ مسکرا بھی رہے تھے، اور وہ لوگوں کے نعروں کا جواب بھی دے رہے تھے، اور ان کو گاڑی میں منتقل کیا گیا۔ پھر گاڑی جو ہے وہ فوری طور پہ شوکت خانم ہسپتال لاہور میں پہنچا دی گئی بڑی سپیڈ کے ساتھ، اور اس وقت عمران خان کا جو ہے ایکس رے کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے واقعی پاکستان کی، کہ جس میں یہ ہوا ہے۔ ہم اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی بچ گئی ہے، اور یہ بھی اللہ کا ایک شکر ہے کہ جو حملہ آور تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے، تاکہ کوئی کسی کو شک و شبہ والی بات بھی نہ رہے، کیونکہ عمران خان نے جتنی دشمنیاں پالی ہوئی تھی نا، تو سب کے اوپر لوگوں کا شک جانا تھا کہ یہ جناب حملہ آور کون تھے۔ وہ نون لیگ والے تھے، مسلح افواج تھی، پیپلز پارٹی تھی، کیونکہ اس کے دشمن عمران خان نے سب کوئی دشمن بنایا ہوا تھا۔ جس طرح وہ زرداری کو گالم گلوچ کرتا ہے، جس طرح وہ نون لیگ کو گالم گلوچ کرتا ہے، جس طرح وہ پاک فوج کو گالم گلوچ کرتا ہے، تو وہ جو شخص گرفتار ہوا ہے اس نے اپنا یہ بیان دیا ہے کہ اس کو جو جب گرفتار کیا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے حملہ کیوں کیا، تو اس نے کہا جی میں نے حملہ کیا ہے، میں نے اپنا موٹر سائیکل جو ہے وہ کھڑا کیا ہے ماموں کی دکان پہ، اور میں ادھر آ کے شامل ہوا ہوں پروگرام میں، اور جس دن سے عمران خان نے یہ لانگ مارچ کیا ہے، میں نے اس دن سے یہ سوچا تھا کہ میں عمران خان کو قتل کروں گا اور اس کے اوپر حملہ کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک میں فتنہ پھیلا رہے تھے، اور اس فتنے کو ختم کرنے کا میں نے سوچا تھا، اور میں صرف عمران خان کو مارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے عمران خان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو اس سے سوال کیا گیا کہ تمہارے پیچھے کون ہے اور کیا نہیں، اس نے کہا جی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور میرا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی سیاسی پروگرام میں کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس کے انتشار کی وجہ سے عمران خان کے، اور عمران خان کے فساد کی وجہ سے، فتنے کی وجہ سے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا۔ تو یہ دوستو یہ والا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے جو بیان تھے، جو تحریک انصاف کے بیانات آئے ہیں، وہ یہ آئے ہیں کہ عمران خان کو بے نظیر کی طرح حملہ کر کے گرفتار مارنے کی کوشش کی گئی ہے، کہ پہلے کریکر کے ذریعے ایک وہ حملہ کیا گیا، کریکر پھوڑا گیا ہے تاکہ لوگوں کی ادھر توجہ ہو، تو جو ہی ادھر توجہ ہوئی تو اس بندے نے نیچے سے فائرنگ کر دی، تو وہ فائرنگ عمران خان کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کنٹینر پہ عمران خان سوار تھے تو ٹانگ پہ گولی کیسے لگی؟ ٹانگیں تو نظر ہی نہیں آتی، کوئی کنٹینر بھی جتنے بھی عمران خان نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سے گولی ادھر سے نیچے سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گولی ٹانگوں پہ کیسے لگ گئی؟ کہ ٹانگیں تو ظاہر ہے آپ اگر کنٹینر پہ یا کہیں بھی کھڑے ہیں تو نیچے سے فائر ہوتا ہے، تو کنٹینر میں ٹانگیں تو نظر نہیں نہ آتی، تو عمران خان کے اوپر ٹانگوں سے فائر ہوا ہے۔ اس کے اب مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے،
دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اور چیزیں نکلتی ہیں، لیکن اس کا شکر یہ کہ جو حملہ آور تھا وہ گرفتار ہو گیا ہے، اس نے خود ہی گرفتاری دے دی ہے، اور اس نے گرفتاری دینے کے بعد یہ بیان بھی دیا ہے کہ میں اس کو فتنہ سمجھ کے عمران خان کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، تو لہٰذا میرے ساتھ کوئی اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے پیچھے کون ہے، انہوں نے کہا جی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نے یہ خود اپنی مرضی سے کیا ہے۔ یہ تو ہیں اصل واقعات حملے کے، اصل کہانی حملے کی یہ واقعات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب تمام سیاسی لیڈر جو ہے، جیسے ہم اس کو حملے کی مذمت کر رہے ہیں کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، ہم مذمت کر رہے ہیں قانونی ٹی وی کی طرف سے، جسٹس پارٹی کی طرف سے، میں منصف عوان اپنی طرف سے، ہم یہ اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جو دوسرے بیانات آ رہے ہیں، سب کے سب لوگ جو ہے اس میں، چاہے نون لیگ ہو کوئی بھی ہو، آپ کو پتہ ہے ویسے بھی نون لیگ والے تو جب بے نظیر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو نواز شریف اور بے نظیر کی آپس میں بہت لڑائی چل رہی تھی، اور نواز شریف اپنی ساری کمپین ختم کر کے تو سیدھا ہسپتال پہنچے تھے، اور نواز شریف نے کہا تھا کہ میں الیکشن میں بھی حصہ نہیں لوں گا، اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ تو نواز شریف تو ایسا کردار ہے جو اخلاقیات کا جو تو درس دیتا ہے اور ان ویلیوز کی قدر کرنے والا شخص ہے۔ اسی طریقے سے جب عمران خان کنٹینر سے گرے تھے 2013 سے پہلے، تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب سیدھے شوکت خانم ہسپتال گئے تھے اور عمران خان کی بیمار پرسی کی تھی، عیادت کی تھی عمران خان کی۔ تو یہ نون لیگ والوں کا تو نہ یہ کبھی وتیرہ رہا ہے مرنے مارنے کا، اور نہ کبھی رہا ہے۔ الحمدللہ نون لیگ کی صاف ستھری سیاست ہے، اور اس میں کوئی نون لیگ کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں، اور وہ لوگ اس حملے کی مذمت کریں گے کہ یہ جو حملہ آور ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اس کو جناب نون لیگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ خوش نہیں ہے اس حملے سے۔ کوئی نواز شریف کا بھی ابھی آپ تھوڑی دیر تک بیان پڑھیں گے کہ بھئی نواز شریف صاحب نے بھی حملے کرنے والے کی مذمت کی ہے۔ ہم سارے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ موت یا اس طرح کا حملہ جو ہے نا کسی کے حصے میں نہ آئے، کیونکہ یہ جو سیاست ہے نا اس کا پھر جو ہے وہ کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ اس کو کوئی کہاں جا کے رک جائے گا، کوئی اس کے حد نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بالکل کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی طرف سے بھی میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز تھی وہ یہی ہے کہ عمران خان خیریت سے ہیں، اور وہ حملے میں زخمی ہو گئے ہیں، اور یہ زخمی جو ہے وہ جنہوں نے آج وہاں وزیر آباد کے قریب گکھڑ کے قریب پہنچنا تھا، وہاں پہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور اس طریقے سے انارکی پھیلتی ہے۔ اور ہم عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ سارے عوام جو ہے وہ پرامن رہیں، اور کوئی کسی قسم کا توڑ پھوڑ نہ کریں، تشدد نہ کریں، شر پسند لوگوں کے اوپر نظر رکھیں۔ جو شر پسند لوگ ہیں نا ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جتنے پہلے واقعات ہوئے ہیں نا تو شر پسند عناصر جو ہے وہ اے ٹی ایم مشینیں توڑنے کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، اور لوٹ مار کی طرف بھاگ پڑتے ہیں، دکانوں سے چیزیں لوٹتے ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں لوٹتے ہیں، بینکوں پہ ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ یہ سارا ایسے پہلے ہوا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے نا KFC کے اوپر حملے ہوئے تھے، وہ بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے۔ تو اس کے اوپر سخت نظر رکھنی چاہیے، اور جو صوبائی حکومت ہے اس وقت، اور پوری بلکہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ہائی الرٹ جاری کرے، اور ہر طرف سے جو ہے لوگوں کو روکا جائے جو شر پسند عناصر اس واقعے سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ بہت لوگ ہوں گے جو اس واقعے سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، آپ دیکھ لینا، ان کے اوپر نظر ہونی چاہیے، اور لوگ بھی جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ احتجاج کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی افراتفری پیدا نہ ہو، سڑکیں بند نہ ہوں، اور جو لوگ ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں
رہیں، حفاظت میں رہیں اور باہر نہ نکلیں. ٹھیک ہے جی، خدا حافظ.